بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اگر آپ اللہ کا کرشمہ دیکھنا چاہتے ہیں تو جمعہ کے مبارک دن عصر کی نماز کے بعد یہ طاقتور جلالی اور لاڈلا وظیفہ صرف ایک دن پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ کی ایسی غیبی مدد میں آئے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے، کیونکہ یہ اتنی مبارک تسبیح ہے اور اللہ تعالیٰ کی اس قدر یہ محبوب تسبیح ہے کہ جو بھی سچے دل سے پڑھتا ہے وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ پھر اس کو ایسی ایسی برکتیں ملتی ہیں، ایسی رب کی رحمتوں کا نزول اور ظہور ہوتا ہے کہ ہر دیکھنے والا شخص اس کے مقدر پر رشک کرتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا کے ہر میدان میں آپ کو کامیابی ملے اور آپ اپنی زندگی کی ہر وہ قیمتی چیز حاصل کریں لیں جس کا آپ ارادہ کرتے ہیں، جس کا آپ تصور کرتے ہیں، جس کی آپ طلب کرتے ہیں، کہ آپ کی ساری چھوٹی بڑی حاجتیں پوری ہو جائیں، تو پھر آپ نے اگر مالدار بننا ہے تو یہ عمل، یہ تسبیح پڑھنا آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے، اس لیے کہ یہ جس نے بھی یہ تسبیح پڑھی ہے وہ کامیاب ہوا ہے۔ لیکن پڑھنا اس کو جمعہ کی مبارک دن عصر کی نماز کے بعد ہے۔ اس کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ اس کو جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد پڑھا جائے۔ جب نماز عصر ادا ہو جائے تو مغرب سے پہلے پہلے یہ تسبیح آپ کا پڑھنا کام ہے، اور یہ ایک ہی دن آپ نے پورے اخلاص کے ساتھ پڑھنی ہے، اور پڑھنے کے بعد یعنی کہ جب آپ عصر کی نماز سے فارغ ہوں تو وہیں بیٹھ کر پڑھیں گے۔ رزق کی کمی نہیں آئے گی، آپ کی تمام حاجتیں پوری ہوں گی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اگلا دن نہیں آئے گا کہ ابھی تک یہ تسبیح مکمل پڑھیں گے، دن مکمل نہیں گزریں گا، آپ دنیا کی ہر حاجت سے مالا مال ہو جائیں گے، اور جو قیمتی چیز چاہتے ہیں وہ آپ کا مقدر ہوگی۔ جس آرزو کے لیے، جس مقصد کے لیے پڑھیں گے، اللہ کی رحمتوں کا نزول شروع ہو جائے گا، اور ایسی دولت کی برسات ہوگی کہ کہتے ہیں جیسے آسمان سے موسلا دھار بارش برستی ہے، اس قدر یہ تسبیح پڑھنے والے پر اللہ کا کرم برستا ہے۔ ایسے ایسے کرشمے دیکھنے کو ملتے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے، اس لیے یہ حیران کر دینے والی تسبیح ہے۔ سب سے پہلے سمجھیے گا، آپ نے اپنے مقصد، اپنی حاجت کے لیے نیت کر لینی ہے۔ اس کا طریقہ سمجھ لیجئے گا، بالکل مختصر سے وقت میں آپ اس تسبیح کو پڑھیں گے، اور اس تسبیح کو پڑھنے سے وہ آپ جیسے جیسے اس کو پڑھتے جائیں گے ویسے ویسے، یعنی کہ آپ اس تسبیح سے آپ کا مقدر بدل جائے گا۔ یہ تسبیح ہر تقدیر کو بدل دیتی ہے، یہ تسبیح ہر حاجت کو اللہ کی بارگاہ سے پورا کروا دیتی ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے والا ہر کام سے مالا مال ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سمندر میں ہوتا ہے۔ جو بھی اس تسبیح کو پڑھتا ہے، اب اس تسبیح کو پڑھنا کیسے ہے، اس بات کو ذرا سمجھیے گا۔ یہ بات بڑی اہم ہے۔ جمعہ کا دن سید الایام ہے، یعنی تمام دنوں کا سردار ہے، اور اس مبارک دن کی فضیلت اتنی عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن کو مسلمانوں کے لیے عید کا دن بنایا ہے۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جمعہ کے دن عصر سے لے کر مغرب کے درمیان ایک ایسی نایاب اور غیبی گھڑی آتی ہے کہ جس میں کوئی بھی مسلمان بندہ اللہ تعالیٰ سے جو بھی جائز دعا مانگتا ہے، اللہ پاک اس کی دعا کو کبھی رد نہیں فرماتا بلکہ لازمی قبول فرماتا ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے اس مبارک گھڑی کا فائدہ اٹھانا ہے، اور عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے، یعنی اسی حالت تشہد میں بیٹھے بیٹھے سب سے پہلے 80 مرتبہ یہ خاص درود شریف پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اس درود پاک کی فضیلت اتنی عظیم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے 80 مرتبہ یہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دے گا، اور اس کے نامہ اعمال میں 80 سال کی عبادت کا ثواب لکھ دیا جائے گا۔ ذرا سوچئے کہ یہ کتنا بڑا کرم ہے کہ صرف چند منٹ کی اس عبادت سے زندگی کے 80 سال کے گناہ دھل جاتے ہیں، اور آخرت میں جنت کا اعلیٰ ترین مقام نصیب ہوتا ہے۔ یہ عمل خواتین اور مرد حضرات سب کر سکتے ہیں، اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ یہ کرے گا وہ نہیں کرے گا، ہر کوئی کر سکتا ہے۔ جو جس کے ارادے سے پڑھے گا، اپنے لیے کامیابی کے لیے پڑھے گا تو وہ خود کامیاب ہوگا۔
کچھ والدین اپنی اولاد کی کامیابی کے لیے پڑھیں گے تو ان کی اولادیں کامیاب ہو جائیں گی۔ مطلب کوئی شخص یہاں پہ موجود نہیں، آپ اس کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تب بھی پڑھ کر دعا کریں، انشاءاللہ اس کو بھی کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی۔ اب درود پاک 80 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے اگلا ذکر شروع کرنا ہے اور آپ نے پڑھنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ مبارک صفت ہے جس کا مطلب ہے اللہ پاک ہے اور ہر عیب سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 15ویں پارے کا جو آغاز کیا ہے وہ انہی الفاظ سے کیا ہے، اور یہ الفاظ اتنے اللہ تعالیٰ کے یہاں مبارک ہیں کہ اس کے کہنے سے چھوٹے چھوٹے بڑے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کے کہنے سے آخرت میں جنت ملتی ہے، اس کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ کلام بہت زیادہ پسند ہے، اللہ اس کو اپنا پسندیدہ بندہ بھی بنا لیتا ہے، اور نیکیوں میں اس قدر اضافہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت حاصل ہو جاتی ہے، اور یہ اپنی زبان پر جاری کرنا زبان کو ہمیشہ تر و تازہ رکھتا ہے۔ اس کے کہنے سے جو بندہ اس کو پڑھتا ہے، اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں اس بندے کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے صحیح مسلم میں حدیث مبارکہ میں موجود ہے کہ یہ اتنا مبارک عمل ہے کہ جب کوئی بندہ یہ کلمات پڑھتا ہے تو وہ بندے کی اللہ تعالیٰ ہر دعا کو قبول فرماتا ہے، لیکن آپ نے اس کی 3 تسبیح پڑھنی ہے، یعنی 3 تسبیح سے مراد 300 بار پڑھنا ہے۔ یہ پہلی چیز میں آپ کو بتا رہی ہوں، اس طرح اور بھی چیزیں آپ نے پڑھنی ہیں۔ جب آپ دیکھتے جائیں گے تو پھر آپ اس کو سمجھتے جائیں گے، اور پھر اس قدر اللہ تعالیٰ مقام اور عزت عطا فرمائے گا۔ اب دوسری چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اس نے ہمیں زبان دی، بولنے کے لیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے ہیں، چلنے کے لیے پاؤں دیے ہیں، اور مختلف قسم کی ہمیں طاقتیں اور قوتیں عطا فرمائی ہیں۔ اسی طرح اب ہم نے اس کی بارگاہ میں اس کی تمام چیزوں کا شکر ادا کرنا ہے۔ جب بندہ اس کا شکر ادا کرتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ اس بندے پر بڑا راضی ہوتا ہے، اتنا اس بندے پر خوش ہوتا ہے، وہ فرماتا ہے تو مانگ، اب جو تو مانگتا جائے گا میں تمہارا رب ہو کر تجھے عطا فرماتا جاؤں گا۔ اب یہ کلمات اتنا بھاری ہیں کہ ان کے بارے میں آتا ہے، ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، یعنی کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور جو بندہ اس کو پڑھتا ہے اللہ سب سے بڑھ کر اس کو رزق عطا کرتا ہے، سب سے بڑھ کر اس کی مشکلیں حل فرماتا ہے، سب سے بڑھ کر اس بندے کو اپنی رحمت سے نوازتا ہے۔ حضرت ابو مالک اشعری بیان کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ پڑھنا، یہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے، یعنی تمہارا جو پلڑا ہوگا قیامت کے دن، جو اعمال تولے جائیں گے، یہ کلمات پڑھنا اس کو بھر دیتا ہے۔ اور فرمایا اس کے پڑھنے سے اتنا ثواب ہے کہ روز قیامت جب یہ ثواب میزان عمل پر رکھا جائے گا تو میزان عمل کو بھر دیا جائے گا۔ اب ہم نے کہنا ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ خود فرماتا ہے اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں تجھے اور بھی عطا کروں گا۔ اس لیے اللہ کا شکر ادا کرنا، دیکھیے آپ پانی پئیں اللہ کا شکر ادا کریں، روز رزق کھائیں، کھانا کھائیں، اللہ کا شکر کریں، کوئی بھی ایسا کام کریں تو اللہ کی نعمت کو دیکھ کر اس کا شکریہ ادا کریں۔ تو آپ نے کہنا ہے الحمدللہ الحمدللہ، اور اس کی بھی آپ نے پوری 3 تسبیح پڑھنی ہے، یعنی 3 تسبیحوں سے مراد ہے 300 مرتبہ۔ اب یہ 2 تسبیحات ہو چکی ہیں، اب تیسری اور آخری تسبیح جو آپ نے پڑھنی ہے وہ ہے اللہ اکبر، یعنی اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ کلمات وہ ہیں کہ بلندی پر جانے کے لیے ان کا پڑھنا ضروری ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں ہے کہ یہ تمہاری طرف سے صدقہ ہے، گویا تم نے آج کتنا صدقہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کر دیا ہے، ہر ایک لفظ کو ایک بار پڑھنا صدقہ ہے، تمہاری طرف سے تو آج کتنے صدقے آپ نے کیے ہیں۔ حضرت ہانی فرماتی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر تھی، عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جس سے میں آسانی سے کر سکوں، کیونکہ میں بوڑھی اور کمزور ہو چکی ہوں، میرا بدن بھاری ہو گیا، بڑھاپے کی وجہ سے عبادت کی مشقت اٹھانے سے قاصر ہوں۔ آقا نے فرمایا تم اللہ اکبر پڑھا کرو، یہ اللہ کے راستے میں 100 گھوڑے زین
سمیت وقف کرنے سے بہتر ہے، 100 جانور قربان کرنے سے بہتر ہے، اور 100 غلام آزاد کرنے سے بہتر ہے۔ تو اس اللہ اکبر کی بھی آپ نے پوری 300 تسبیح پڑھنی ہے، یعنی 300 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو اس طرح یہ آپ کی تینوں تسبیحات 300 بار مکمل ہو جائیں گی، یعنی 300 بار سبحان اللہ، 300 بار الحمدللہ اور 300 بار اللہ اکبر۔ جب آپ عصر کے بعد مغرب سے پہلے یہ پورا عمل اور تسبیحات مکمل کر لیں تو پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی اور اپنی تمام جائز حاجتوں کے لیے گڑ گڑا کر دعا مانگیں۔ انشاءاللہ تقدیر بدل جائے گی اور غیبی مدد آئے گی۔ یاد رہے یہ تمام قرآنی کلمات اور احادیث کے مبارک الفاظ ہماری اخلاقی اور روحانی زندگی کو سنوارنے کے لیے بہترین اثاثہ ہیں، اور جب کوئی بندہ خالص نیت اور سچے دل کے ساتھ ذکر الہی کو اپنی زندگی کا معمول بناتا ہے تو اللہ رب العزت کی خاص رحمت اور نصرت اس کے شامل حال ہو جاتی ہے، جس سے تمام دنیاوی اور اخروی معاملات آسان ہو جاتے ہیں۔ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ خیر کو آگے پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ یہ ایمان افروز اور قیمتی معلومات آپ تک پہنچانے میں ہمیں بہت محنت لگی ہے، لہٰذا ہماری محنت کو سراہتے ہوئے اور اس نیکی کو آگے بڑھانے کے لیے اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر فرما دیجیے تاکہ کسی اور کی کوئی پریشانی اس عمل سے دور ہو جائے۔ اور اگر آپ اس طرح کی ایمان افروز اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔